الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں وہ جس مذہب اور جس سنستھا اور اسکول اور کالجز اور فیکٹریوں کارخانوں اور جس عہدے منصب کے ساتھ جڑے رہتے ہیں ان کی زندگیاں اسی کے مطابق اور ان کی زندگی کے صبح شام رات دن اسی کے مطابق ہوتے ہیں. ایک مسلمان کے لیے بھی ضروری ہے کہ باعتبار مسلمان ہونے کے اس کی زندگی اس کے رات اور دن اس کی صبح اور شام اس کی خوشی اور غمی وہ کیسی ہونی چاہیے. جبکہ مسلمان اپنی زندگی گزارنے کے اعتبار سے اور باعتبار اپنے مذہب کے وہ نبی اور رسول کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ اپنی زندگی کو پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اور ان کے بتائے ہوئے طور طریق کو اپنا کر اپنی زندگی گزارتا ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور یاد رکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کو جینا کیسے ہے وہ بتانے کے لیے بھیجا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے نبی ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي تمام انسانوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اور نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے بھیجتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کہویں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتے ہیں اسی کو لے کر زندگی گزارنا. جو کرنے کو کہے وہ کرنا، جس سے رکنے کو کہے رکنا. لیکن وہ کرنا کیسے، جو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کرنا، لیکن اس کو کیسے کرنا وہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا. اور آپ نے تمام کاموں کے طور طریق کو بتایا. تجارت، لین دین، صبح شام، کھانا پینا، سونا جاگنا، شادی بیاہ، موت میت، خوشی غمی، سفر حضر، وہ تمام بتایا کہ اگر تم سفر کر رہے ہیں تو تمہاری سواری کے انتظار میں تو کیا تم پڑو گے اور کس طرح انتظار کرو گے، اور سواری تم کو میسر ہو گئی، نصیب ہو گئی تو سواری میں کس طرح چڑھو گے تم، کہ وہ سواری میں چڑھتے ہوئے بھی اللہ کا دھیان ہو، دائیں پاؤں سے بسم اللہ بول کر تم اپنی سواری پہ چڑھو گے. وہ نبی نے جو سواری پر چڑھنا ہے، جو عامتاً غفلت کا موقع ہوتا ہے کہ آدمی جلدی سے ٹرین میں بس میں جب چڑھتا ہے تو اپنے سامان اور اپنی جگہ کی فکر میں چڑھتا ہے، اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں کہ بسم اللہ بول کر سیدھے پاؤں سے تو سواری پہ سوار ہو. تو یہ بات ایک ذہن نشین کرنی ہے کہ مسلمان کو
صبح شام اور اپنی زندگی کا ٹائم ٹیبل وہ پورا دیا گیا ہے، اور تمام کاموں کا طریقہ بھی اس کو بتلایا گیا ہے۔ آدمی نئی مشین، کوئی نئی چیز لاتا ہے، اندر سے کاغذ نکالتا ہے کہ اس کو کیسے آپریٹ کرنا، مجھے اس کو کیسے چلانا ہے۔ تو کتاب بھی دی گئی، کتاب اللہ، اور حضرت محمد الرسول اللہ بھی اللہ پاک نے عطا فرمائے کہ دیکھو یہ جو تم کبھی ایسا مت سمجھنا کہ تم یہ کام نہیں کر سکو گے، دیکھو ہمارا نبی اور رسول یہ تمام کام کو کر کے بتا رہا ہے۔ تم سوچتے ہو حج اور عمرہ اتنا مشکل ہے، دیکھو ہمارا نبی کر کے بتا رہا ہے۔ اونٹوں کے زمانے میں، پیدل چلنے کے زمانے میں دیکھو ہمارا نبی یہ کر کے بتا رہا ہے۔ لہذا سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں جس مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، کیا میرا مذہب بھی مجھے کوئی زندگی جینے کے طریق پر یا لائف اسٹائل پر مجھے کچھ تقاضا کرتا ہے کہ نہیں؟ یا میرا مذہب یوں کہتا ہے تو تیرے جیسے جینا ہو جی لے، الٹے ہاتھ سے کھانا کھا کر تو جی لے، ایسا کہتا ہے میرا مذہب؟ کہ نہیں، مذہب اسلام تو یوں کہہ رہا ہے کہ ہر اچھے کام کو دائیں ہاتھ سے بسم اللہ بول کے کر، اور ایسے کام جو مزاج کے اعتبار سے جیسے استنجا ہے، کچرا اٹھانا ہے، ناک صاف کرنی ہے، تو اس کے لیے الٹے ہاتھ کا استعمال کر۔ ہر اچھے کاموں کے لیے کھانا کھانا ہے، کپڑے پہننے ہیں، تمہارے کو جوتا پہننا ہے، تو سب کی ابتدا تم کو رائٹ طرف سے اور رائٹ ہینڈ سائڈ سے کرنی ہے، سیدھی طرف سے کرنی ہے، دائیں طرف سے کرنی ہے۔ اور یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ تم اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اپنے نبی اور رسول کے طریقے کو لے رہے ہو، تمہاری زندگی غفلت والی نہیں ہے۔ اور کیسے بھی الٹے ہاتھ سے کھا لیا، الٹے ہاتھ سے پی رہے ہیں، کچھ بھی کہیں بھی تھوک رہے ہیں، کہیں بھی پیشاب کر رہے ہیں، یہ غافل اور غفلت والی اور لاؤبالی پن اور سستی کے ساتھ والی زندگی کی علامت ہے۔ کبھی سمجھایا تھا، پھر سمجھا دوں کہ ایک ہوتا ہے کاریگر ورکر اور ایک ہوتا ہے غلام۔ تو کاریگر اور ورکر جو ہوتا ہے وہ نوکری کرنے والا، وہ 6-8 گھنٹے کے اعتبار سے اپنے سیٹ اور اپنے باس کے انڈر ٹیکنگ میں رہ کر اس کی بات کو مان کر زندگی گزارتا ہے، وہ 6-8 گھنٹے کا پیریڈ، اور اس کے بعد وہ آزاد ہوتا ہے، اس کے بعد کچھ بھی کرے وہ۔ لیکن غلام جو ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے اپنے مالک کے حکم کے مطابق ہی جیے گا۔ اس کا مالک جب بولے گا جب سوئے گا، اور مالک جب نہیں بولے گا جب نہیں سوئے گا۔ گورنمنٹ سرونٹ، گورنمنٹ کا نوکر اور غلام جس کو کہہ رہے ہیں، تو وہ حکومت کی نوکری کرنے کے بعد بھی دوسری نوکری نہیں کر سکتا، کہ نہیں تم نہیں کر سکتے، تم ہمارے انڈر ٹیکنگ میں، دوسرا کوئی کام نہیں کرنا ہے تم کو۔ تو ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں۔ تو اللہ کا بندہ کیسا ہوتا ہے کہ ہمیشہ اس کی ہر حرکات و سکنات وہ اس کے مالک کی مرضی کے مطابق ہو، وہ آزاد نہیں ہے۔ کوئی الٹا سو جائے کہ نہیں، الٹا سونا منع ہے، اسلام منع کرتا ہے۔ کروٹ سے سو، دائیں کروٹ سے سوئیے آپ۔ سونے سے پہلے بھی آپ کچھ اللہ کو یاد کیجئے، غفلت کے ساتھ فون دیکھتے دیکھتے، ٹی وی اور پکچر اور گانے دیکھتے دیکھتے مت سو جائیے۔ آپ جس مذہب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، اس مذہب کا یہ تقاضا ہے کہ آپ سونے کے موقع پر آپ کی کیا ایکٹیویٹی ہونی چاہیے۔ آپ صبح صبح اٹھے ہیں تو آپ کی کیا ایکٹیویٹی ہونی چاہیے۔ آپ صبح اٹھے ہیں تو دھندا اور کاروبار بول کے اٹھیں گے، یا پھر اللہ کا نام لے کر اٹھیں گے، کہ اٹھتے کے ساتھ آپ دعا پڑھیں گے، اٹھتے کے ساتھ آپ مسواک کریں گے، اٹھتے کے ساتھ آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہیں گے۔ پابند ہے مسلمان، پابند ہے۔
لیکن اس بات کو مسلمان لینے کو تیار ہی نہیں ہے، سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے، سب کچھ کرنے کو تیار ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس طریقے سے زندگی گزارنے کو تیار نہیں ہے۔ صلی اللہ محمد۔ مسلمان کی بنیادی، اس کے زندگی کی بنیادی کاموں میں 5 وقت کی نماز اس کی بنیادی کاموں میں ہے۔ سفر، حضر، خوشی، غمی کچھ بھی ہے، نماز کے ساتھ تیرے رات اور دن جڑے ہوئے ہونے چاہیے۔ کچھ دن کی نمازیں ہیں، کچھ رات کی نمازیں ہیں، غروب سے بعد کی بھی نمازیں ہیں، اور صبح صادق کے بعد کی بھی نمازیں، طلوع فجر سے پہلے کی بھی نمازیں ہیں۔ تیری 5 وقت کی نماز کے ساتھ سارے تیرے کام کاج اور ٹائم ٹیبل تیرے سیٹ ہونے چاہیے۔ تو نماز سے تابع ہو کر تیرے کاموں کو تشکیل دے۔ گھر میں شادی بیاہ ہے تو اس میں بھی نماز کا خیال ہونا چاہیے کہ کون سے کاموں کے بھائی کتنے بجے نکلیں گے، تو نماز کہاں پڑھیں گے، کب پڑھیں گے۔ اور اگر اس طرح جی رہے ہیں کہ کچھ علامتیں اپنے مذہب کے ساتھ کی لگی نہیں رہی ہے، تو کس طرح کے ہم مسلمان ہیں۔ ہم لباس، چہرہ، چلنا پھرنا، ہر اعتبار سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلام اور اس کے تابع ہیں۔ ہم جس طرح ایک ملٹری والا ہوتا ہے، ایک سارجنٹ ہوتا ہے، وہ تابع ہوتا ہے، لباس آپ کو یہی پہننا ہے، میں کوٹ پتلون پہن کے جاؤں گا، نہیں چلے گا۔ کہ آپ کو لباس سے کیا لینا دینا، آپ کا پورا کام کروں گا، کہ نہیں۔ تو وہاں پر وہ تو تابع ہو کہ اپنی زندگی کو گزار کے ماہانہ تنخواہ لے ہوئے، یہ اللہ سے انعام اسلامی لباس کو لے پہن کر نہیں لے گا۔ اس کی اتنی بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ میں جس مذہب کے ساتھ ہوں اس کا بھی کوئی یونیفارم ہے، یہ عام رہنا چلے گا۔ جنگلوں میں جانوروں کو لباس نہیں ہوتے تو ہر ایک کا اپنا اپنا لباس ہوتا، اور آپ دیکھ لیتے کہ ہر جانور جو لباس پہنتا برابر وہی پہنتا۔ شیر چیتے والا لباس نہیں پہن لیتا، اور چیتا بھالو والا لباس نہیں پہن لیتا۔ جس طرح وہ لوگ کھانے پینے اور شکار کے اعتبار سے اپنے اپنے طور طریق کے پابند ہیں، برسوں سے اسی طرح وہ پابند ہیں۔ لیکن ہم آدم علیہ السلام کی ہم اولاد ہیں، اور ہماری عقل میں اتنی بات نہیں بیٹھتی کہ میں جس طریقے سے جس مذہب کو فالو کرتا ہوں اس کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے لباس یہ پہننا چاہیے، میرا چہرہ مورا ایسا ہونا چاہیے۔ صلی علی محمد۔ صحابہ اکرام کی زندگیوں کو دیکھیے، انہوں نے اپنے آپ کو جس طرح سمجھا تھا کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، ان کی زندگیاں برابر اسی کے مطابق رہی۔ اور ذرا بھی بھول چوک ان سے ہوئی تو وہ لوگ نادم ہوئے، اور انہوں نے اپنی بھول چوک کا ازالہ اور اس کو دور کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی کہ نہیں، یہ میری بھول ہے، مجھے میرے اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کام سے ناراض ہوتے ہیں، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا چہرہ جو مجوس اس کا چہرہ دیکھ کر ناراض ہو رہے ہوں اور قتل کرنے کے ارادہ کہ اگر یہ دودت نہیں ہوتا اور دوسری جگہ سے آنے والا میسنجر نہیں ہوتا تو میں اس کو قتل کرا دیتا، اتنا زیادہ چہرہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے ہوں۔ مسلمان ایسا بنا کر گھومے، کیا اس کو یہ خیال نہیں آتا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو جائیں گے؟ لیکن اس کو اپنے رسول کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ پرواہ کرتا تو یہ ایسی حرکت نہ کرتا۔
سوچئے تھوڑا سا کہ آمنا سامنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے، انہی کے پاس جائیں گے درخواست لے کر، یا نبی اللہ یا رسول اللہ، اللہ کے پاس ہماری سفارش کیجئے. اور وہ دن آنے والا ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. مختصر سی یہ دنیا کی زندگی کیوں ہم نہیں سمجھ رہے؟ کیوں موت کو یاد نہیں رکھتے؟ کیوں اپنی قبر کو ہم یاد نہیں رکھتے کہ سو رہے قبرستانوں میں سونے والے برسوں سے کوئی ان کی خیر خیریت پوچھنے نہیں جا رہا. سردی گرمی بارش ان پر گزر رہی ہے، میں کیوں اپنے آقا کے طریقے سے منحرف ہو کر اور منہ موڑ کر کیوں زندگی گزار رہا ہوں؟ میرے گھر میں اسلامی طریقہ نہیں ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں. کیوں نہیں لاتا میں؟ کیوں میں اس کو بڑی بات نہیں سمجھتا؟ جو آدمی گالی بکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھتے ہیں. کیا نہیں پتا ہے یہ بات مسلمان کو؟ گالی بک کر کیا وہ اپنے کاموں کو بنا لے گا؟ کون سے کام گالی بکنے سے اس کے بن جائیں گے؟ اور اگر گالی بکنے سے کام بن جاتے تو تجھے علاقوں میں لے جاؤں جن کی صبح شام تو گن نہیں سکتا اتنی گالیاں وہ لوگ بکتے ہیں، لیکن ان کی غریبی اور ان کی حالات ٹھیک نہیں ہو رہے. گالی بکنے سے تیرے کام بن جائیں گے؟ یہ تیری ذہنیت ہے. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو گالی بکتا ہے مسلمان، اللہ اس سے بغض رکھتے ہیں، اللہ کی نگاہوں سے وہ گر جاتا ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ ہماری زبانوں پر نہیں آتا، وہ نہیں چڑھتا. درود پاک ہماری زبانوں پر نہیں چڑھتا. سورہ قل اللہ، سورہ فاتحہ دن میں 100 مرتبہ ہم پڑھ نہیں سکتے. 25 مرتبہ آیت الکرسی نہیں پڑھ سکتے، نہیں ہے ٹائم. دن بھر کی بکواس کرتے رہتے ہیں. بھائیو تھوڑا سا دل پر لیں کہ مرنا ضرور ہے، آخرت کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ قائم کرنے والے ہیں. یہ جو باتیں بتائی جا رہی یہ کام آنے والی ہے. ایک ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نور اور طاقت بھری ہوئی ہے. اپنے آپ کو، اپنے دل کو طاقتور بنانے کے لیے یہ طریق اختیار کرے. اور کوئی آج تک آیا کیا میرے نبی جیسا ایسا طریقہ بتانے والا؟ آج تک کوئی پیدا ہوا کیا؟ کیوں تیرے میرے دل میں اپنے نبی کا طریقہ سب سے اعلیٰ و ارفع تجھے کیوں نہیں لگتا؟ اور لگتا ہے تو وہ طریقہ چھوڑ کر دوسرے کا طریق اختیار تو کیوں کرتا ہے؟ صلی علی محمد. بہت ساری مثالیں ہیں. خالی کا اپنے آپ کو مناؤ مت، میرے دل میں نبی کی محبت بہت ساری ہے، بہت ساری ہوتی تو عمل کر کے بتاتا. نوٹوں اور کرنسی میں 1000 کی، 500 کی، 2000 کی نوٹوں کی ترتیب تو بناتا ہے، وہ آنکڑوں کی وجہ سے اس کی حیثیت تیرے دل میں اور اسی اعتبار سے اس کو تو رکھتا ہے. 100 روپے کی نوٹ کا بنڈل ہو تیرے پاس، 500 کی نوٹ کا بنڈل ہو تیرے پاس، اور 2000 کی نوٹ جو رننگ چلتی ہے اس کا بنڈل ہو تیرے پاس. کس طرح رکھے گا تو؟ 10 کی نوٹ نیچے رکھ کے 2000 کا بنڈل اوپر رکھے گا؟ اپنے نبی کے طریق کو چھوڑ کر تو دوسرے کا طریق اختیار کر کے تو یوں کہے کہ نہیں نہیں میرے دل میں نبی کی محبت بہت زیادہ ہے. اپنے آپ کو سمجھا لے، پھر دوسروں کو سمجھانا. بہت بھول ہو رہی ہے ہم سے، اور یہی بھول ہمیں کہیں نادم اور رسوا نہ کر دے کل قیامت کے دن، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور قائم کرنے والے ہیں. شک اور شش و پنج میں نہ رہیں، بالکل شک میں نہ رہیں. ضرور بھی ضرور قیامت کا دن آنے والا ہے. فیصلے کے دن کا مالک اللہ ہے، وہ فیصلہ کرنے والا ہے. اور وہاں پر یہی چیزیں کام آئے گی، تیری نمازیں اور تیرا حج اور عمرہ اور تیرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جینا اور مرنا اور تیرا تلاوت قرآن کرنا، یہی تجھے کام آنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دل کی آنکھ اور دل کے کانوں سے سننے اور سمجھنے کی اور دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو پیارا مذہب ہمیں عطا فرمایا برابر اسی کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا